کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے۔ اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کی عظیم الشان کانفرنس امام الانبیاء المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور آپ کی مدح سرائی اور آپ کی نعت کے حوالے سے چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی توفیق صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین کہہ دیں بھائی۔ آمین۔ اکثر ہمارے ہاں عنوان ہوتا ہے سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سیرت رحمت کائنات، سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں یہ عنوان نہیں ہوتا میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، یہ عنوان ہمارے اکثر حضرات نہیں رکھتے۔ آپ اس بات کو تھوڑا توجہ اور ٹھنڈے دل سے اس بات کو سوچیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کے اندر ولادت شامل ہے، لیکن میلاد میں سیرت شامل نہیں۔ سیرت جو ہے ولادت سیرت میں داخل ہے، اکیلا ولادت یہ سیرت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ میرے اور میرے اکابر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آغاز آپ کے دنیا اور میلاد اور ولادت سے نہیں ہوا، بلکہ آپ کے ذکر کا آغاز آپ کی عظمت کے ڈنکے اور چرچے آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے آسمانوں پر ہوئے ہیں، عرش پر ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا آغاز آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے اللہ نے شروع کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عنوان ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیرت کا آغاز اس وقت ہوا ہے۔ اس لیے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور کے آنے سے پہلے بلکہ کائنات کے بننے سے پہلے اللہ نے 2 جلسے کیے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 جلسے نہیں کیے بلکہ 3 جلسے کیے ہیں، اور توجہ مختصر سی بات ہے، 3 جلسے اللہ نے کیے ہیں، اور تینوں جلسے ان کا عنوان عظمت مصطفیٰ تھا، اور اس میں بیان کرنے والے خود رب کائنات تھے، اور پہلے مجمع کے سامعین سننے والے فرشتے تھے، دوسرے مجمع کے سامعین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان وہاں موجود تھے، اور تیسرے مجمع کے سامعین وہ انبیاء اور رسول تھے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء وہاں موجود تھے۔ پہلا جلسہ عظمت مصطفیٰ کا جو ہوا، علماء لکھتے ہیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 برس پہلے اللہ نے یہ کیا۔ قرآن مجید کی سورت طٰہٰ کی تلاوت اللہ نے فرشتوں کو جمع کر کے ان کے سامنے خود اللہ نے کی ہے، اور فرشتے اس کو سن کر اش اش کر کے جھومنے لگے اور کہنے لگے کہ یا اللہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے، اس کی تلاوت کتنی اچھی ہے، اس میں کتنی جاذبیت ہے،
کتنی کشش ہے، کتنی مٹھاس ہے کہ اس کو سن کر ہم محو ہو گئے ہیں، ہم مدہوش ہو گئے ہیں، ہمیں لطف اور مزہ آ گیا ہے۔ یہ عظمت والی کتاب آپ کس نبی پہ نازل کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کتاب کو میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ پہ نازل کروں گا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ ہم اپنے نبی کی سیرت کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کا آغاز اس وقت ہے کہ جب اس کائنات میں یا اللہ تھا یا ذکر مصطفیٰ تھا۔ غور سے کہو، یا کیا تھا؟ ذکر مصطفیٰ تھا۔ حضور کی سیرت، آپ کی عظمت کے چرچے اس وقت سے شروع ہے۔ توجہ سے بات سننا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا جلسہ کیا جس کو عالم ارواح کا جلسہ کہتے ہیں، یوم الست بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس دن اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا، آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان وہاں موجود تھا۔ تو اللہ نے سب کے سامنے اپنے محبوب کا تعارف کرایا۔ سبحان اللہ کو۔ آدم سے عیسیٰ تک بلکہ قیامت تک کے آخری روحوں کو اللہ نے جمع کر کے سب کے سامنے اپنے محبوب کا دیدار کرایا اور کہا یہی ہے مقصود کائنات، یہی ہے مقصود کائنات جس کے لیے میں پوری کائنات بنا رہا ہوں اور تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔ اس میں نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، کتب بھی تھے، ابدال بھی تھے، مسلم بھی تھے، کافر بھی تھے، کالے بھی تھے، گورے بھی تھے، قیامت تک کا آخری انسان موجود تھا۔ اس لیے اللہ نے ان سب کے سامنے حضور کا تعارف اس لیے کرایا کہ تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان کے لیے حضور نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضور ان سب کے نبی ہیں، حضور ان سب کے نبی ہیں۔ ہمارے بزرگ گزرے حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے محتمم تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے ان کی نبوت طفیلی ہے، ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے۔ کیا مطلب؟ سب نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ حضور کے صدقے ملی ہے۔ کس کے صدقے ملی ہے؟ حضور کے صدقے سب کو نبوت ملی ہے۔ تو عالم ارواح کا جو مجمع تھا اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو حضور فرماتے ہیں سب خاموش تھے، کسی کو اس کا جواب نہیں آتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے کہا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھ کر آدم بھی بولے ہیں، نوح بھی بولے ہیں، ابراہیم و اسماعیل بھی بولے ہیں، 1,24,000 کم و بیش نبی بولے ہیں، قیامت تک کے آخری انسان بولے ہیں۔ حضور فرماتے میں اپنے رب کے بالکل سامنے تھا، میں نے چہرہ اٹھا کر رب کے دیدار میں نے کرتے ہوئے کہا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ساری انسانیت نے مجھ سے سیکھ کر اللہ کو رب مانا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں حضور آدم سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان سب کے استاد بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ کا لقب ہے معلم انسانیت۔ یار اس کا آواز معلم انسانیت، یعنی پورے انسانوں کے حضور استاد بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو جو استاد ہوتا ہے اس کا علم شاگردوں سے زیادہ ہوتا ہے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے نبیوں سے زیادہ ہے، سارے رسولوں سے زیادہ ہے۔ قیامت تک کے آخری انسان جو آئے گا سب سے بڑھ کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا کیا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک حدیث، ہماری کتاب ہے المحند المفند عقائد علماء دیوبند کتاب ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے۔
مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا ہے۔ کیا مطلب؟ حضور سے پہلے جتنے علوم و فیوز نبیوں پر اللہ نے ان کے سینے میں نازل کیے ہیں، سارے علوم اللہ نے حضور کے سینے میں جمع کر دیے۔ قیامت تک جتنے علوم و فیوز آئیں گے سارے حضور کے سینے میں اللہ نے جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے۔ بعض مولوی کہہ دیتے ہیں یہ جی نعوذ باللہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو چھوٹا ہے، جو آدمی یہ کہتا ہے خدا کی قسم وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، کیونکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم اور فضل اللہ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ اور تیسرا جلسہ جو اللہ نے کیا وہ سارے نبی اور رسولوں کو اللہ نے جمع کیا۔ انسانوں میں سب سے زیادہ عظمت والے اللہ کے ہاں نبی اور رسول ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب وہی ہوتے ہیں کہ اللہ اپنا پیغام اور اپنی وحی ان نبیوں کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان عظمت والے نبیوں کے سامنے، رسولوں کے سامنے اللہ نے سب کو کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب ثم جاء میثاق انبیاء، انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تمہارے بعد ثم جاءکم رسول، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا۔ کیا مطلب؟ سب کے آخر میں نبی آئیں گے۔ سبحان اللہ، سب کے آخر میں نبی آئیں گے۔ کیا مطلب؟ وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ یہاں علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے بڑی زبردست ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام آفتاب نبوت ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب جو ہے وہ نبوت کے ستارے ہیں، اور حضور نبوت کے سورج ہیں۔ زور سے کہو، حضور نبوت کے سورج ہیں۔ ستاروں کی روشنی، رات کو ستارے جگمگاتے ہیں، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے ستاروں کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، ستارے نظر نہیں آتے۔ اس لیے کہا گیا ہر نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، دنیا سے چلا جائے پھر بھی وہ اللہ کا نبی باقی رہتا ہے، لیکن اس کا زمانہ نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کے بننے سے پہلے بھی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ جب دنیا کے اندر آفتاب بن کر آئے ہیں تو فرمایا کہ سب نبیوں کی وہ جو روشنی تھی وہ مدھم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کے در یتیم آفتاب رسالت محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لا چکے۔ اب زمانہ نبوت حضور کا چلے گا۔ اب اس کائنات کے اندر جنت میں جانے کا جو سکہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ ہمارے پیر تھے، مرشد تھے حضرت سید نفیس شاہ صاحب، سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نعت لکھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حضرت تشریف فرما تھے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر، سب کہہ دے رحمت اللہ علیہ۔ یہ اولیاء اللہ یہاں آئے ہیں، ان کی برکت سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی اللہ نے انہیں توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت خواجہ فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہاں گدی نشین تھے وہ بھی بیٹھے تھے، تو ہمارے ایک شاعر تھے حضرت حنیف شاہد رام پوری، سب کہہ دے رحمۃ اللہ، بڑی خوبصورت آواز میں نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اور حنیف شاہد صاحب نے یہ جب نعت پڑھی اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، وہ گدی نشین بھی بیٹھے تھے، ہمارے مرشد حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بیٹھے تھے۔ تو اس نے پوچھا بھی یہ نعت کس کی ہے، یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب موجود ہیں، انہوں نے حضور کی شان میں یہ نعت لکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کسی دیوبندی نے لکھی ہے؟ ہاں۔ کہتا اگر کسی دیوبندی نے لکھی ہے یہ نعت پھر میں بھی دیوبندی ہوں، کہ حضور کی عظمت پر اتنی زبردست نعت میں نے زندگی میں نہیں سنی۔ تو میں عرض کر رہا تھا سکہ جنت میں جانے کا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اسی نعت میں انہوں نے ایک شعر لکھا
تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ نے ہمیں کتنا عظمت والا نبی عطا فرمایا، اس کا تقاضا کیا ہے؟ عظمت والے نبی کی ہر ادا عظمت والی ہے، ہر ادا کیا ہے؟ عظمت والی ہے، ہر ادا شان والی ہے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جو آدمی کھائے بھی سنت کے مطابق، پیے بھی سنت کے مطابق، زندگی گزارے بھی سنت کے مطابق، چلے بھی سنت کے مطابق، فرمایا کہ اس کے سر سے پاؤں تک سارا جسم حضور کی اداؤں سے مزین ہو۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ میں اس جسم کو کیسے جہنم میں ڈالوں کہ سر سے پاؤں تک اس کا ایک ایک جسم کا ایک ایک عضو جو ہے میرے محبوب کی سنت سے مزین ہے۔ ایسا جسم جنت میں جائے گا۔ کل ہی ہمارے مولانا خضر صاحب ہیں، ان کے علاقے میں وہاں ایک بیان تھا شادی کے موقع پر، تو اس وقت وہاں پر انہوں نے کہا شادی کے حوالے سے بات کریں۔ خیر چلتے چلتے حقوق زوج خاوند کے کیا حق ہیں، بیوی کے کیا، اس پر بات کرتے کرتے میں نے وہاں یہ کہہ دیا کہ بھائی بات سنو کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو گھر والی ہوتی ہے اس کے خاوند کے ذمے 4 حق ہوتے ہیں، اس کے ذمے نان، نفقہ، سکنا اور کسوہ، یعنی 4 چیزیں خاوند کے ذمے ہیں۔ روٹی دینا، اس کو خرچہ دینا، اس کو رہائش دینا، اس کو کپڑے پہنانا، یہ خاوند کے ذمے ہے۔ عورت کے ذمے نہیں بچے کو دودھ پلانا، پلا دے تو اس کی مہربانی ہے۔ عورت کے ذمے نہیں ہے کہ بچے کو جو ہے اس کی پرورش کرنا، اس کے والدین کی خدمت کرنا، عورت کے ذمے نہیں ہے شریعت میں۔ اگر وہ والد بن کے رہے، یہ بیٹی بن کے رہے تو آپس میں رہیں، وہ تو ہر ایک کی خدمت کرنا باعث ثواب اور اجر ہے، لیکن عورت کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن مرد کے ذمے ہے یہ 4 کام کرنا۔ کون کون سے؟ عورت کو خرچہ بھی دے، روٹی بھی دے، اور اسی طرح اس کو رہائش بھی دے اور کپڑے بھی دے۔ جو آدمی یہ 4 چیزیں نہیں دے گا کل قیامت کے دن اسے حساب لیا جائے گا، اسے حساب ہوگا۔ یہ اس بیوی کے حق ہے کہ آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ ہم ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں، اپنی بیویوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، تو اس دن میری باری تھی، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا میں اپنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں۔ حضرت میمونہ نے کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولتی آپ کے لیے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی بیوی جیسے خاوند سے آپس تعلق ہوتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں کھولتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیر سے کیوں آئے، آپ کس بیوی کے پاس چلے گئے تھے؟ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ویسے دیر ہو گئی تھی، کسی بیوی کے پاس نہیں گیا۔ تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں توجہ سنیں، ہم اس پر عمل کریں، یہ دین ہے اصل۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل دین ہے گھر کے اندر۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت میمونہ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا تھا، فرط مسرت سے جھوم رہا تھا، اور فرمایا کہ حضور نے ڈانٹا نہیں ہے۔ ساڈے کوئی ہو گیا لکڑ چال ہویا چھل لیا، اے تو کیا کیتا لیٹ دروازہ کھولتے، تو کون ہونی میرے کو پوچھنا لی، تو کون ہونی؟ یعنی بیوی کو نوکر بنا کر رکھتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ گھر والی ہے، تمہاری رفیقہ حیات ہے۔ ایک اور بات سن لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے، میری سوئی گم ہو گئی تھی اور کمرے میں بالکل اندھارا تھا، بالکل اس کے اندر روشنی نہیں تھی۔ حضور جب اندر تشریف لائے، حضور مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ سے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی اور وہ میری گم شدہ سوئی مجھے مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں حضور جب گھر میں تشریف لاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، حضور جب گھر میں تشریف لاتے آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے، آپ پر منہ بڑھاتے آسوں، ڈنڈا چاہتے آسوں، مندے کٹھے دے آسوں، وہ پوچھ لوں بھی میں ایک کام کرا ہے، میں دے گا چڑھائین میں ایک کام کیتے ایک کام کی، کچھ نہیں ہے۔ اصل فرمایا
کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی اللہ کو پسند آ گئی آپ کی ہوئی اخلاص کے ساتھ، آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل چیز آپ کی اداؤں پر عمل کرنا ہے۔ پانی سنت کے مطابق پئیں، سوئیں سنت کے مطابق، کھائیں سنت کے مطابق۔ میں اکثر مولوی اپنا محسن جو ہمارے برخودار ہیں، ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، میں نے کہا ہمت سے کام کرو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے۔ کتنے؟ یہ بات سن لو، کبھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ 13 سال مکے میں رہے۔ آپ کے وہاں چاچا بھی تھے، خاندان والے سارے لوگ وہ تھے، اور جناب نے چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہاں پر۔ کوئی ساحر کہہ رہا ہے نعوذ باللہ، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کیا مزمم کہہ رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دھکے دے کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت بلال کو تپتے ہوئے انگاروں پہ ڈالا جا رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو انہوں نے بوری کے اندر بند کر دیا اور اوپر سے مارے ہیں، دھواں دے رہے ہیں، اور حضرت زریرہ کی آنکھیں نکالی گئی۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ ساتھ رہنے والے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سچے ہیں، حضور سب سے زیادہ امین ہے، حضور سے زیادہ بڑھ کر حسین کوئی نہیں، حضور اچھے نسب والے ہیں۔ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ کی سرزمین پہ برداشت نہیں کیا۔ 13 سال تک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشقتیں برداشت کی ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، محبوب تنگی کے بعد آسانی ہوا کرتی ہے، تنگیاں برداشت کرو، آسانیاں ہو جائے گی۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی برداشت کیا ہے۔ جب برداشت کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے۔ 10 سال تک آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے مدینے والوں پر۔ پھر اللہ رب العزت نے مکہ میں حضور کو واپس آپ تشریف لائے اور فاتحانہ انداز کے اندر آئے ہیں، اکڑے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں بڑی عجیب بات آتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اونٹنی پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا سر مبارک جو نیچے کرتے کرتے اونٹنی پر آپ کا سر جھک گیا، اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں۔ ورنہ جو لوگ کہیں فاتح بن کر جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، لوگوں کی گردنیں قلم کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آج سارے کو 2 روپے آونن نمبردار باڑونو خیر کہنے ایڈو لگسوں گیان مکہ ماری ویسو ایڈو لگسوں مندہ کٹی ویسو، اور آج تک جاندہ کوئی میں کونا کوئی نہ کوئی ایسی۔ لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائے، فرمایا آپ چلا کرتے تھے ایسے محسوس ہوتا کہ اوپر سے کوئی آدمی زمین کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ کو تواضع بڑی پسند ہے۔ فرمایا کہ حضور کی عظمتیں کیا کہ جبریل حضور کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ حضور کے قدموں میں آ رہے ہیں، حضور پر وحی نازل ہو رہی ہے، ساری کائنات کے مقصود آپ ہیں۔ کل قیامت کے دن جنت کا دروازہ بھی حضور کھٹکھٹائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان حضور کے پیچھے کھڑا ہوگا، حضور سب سے آگے کھڑے ہوں گے، جنت کا دروازہ حضور کھلوائیں گے۔ جنت کا دروازہ کون کھلائیں گے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی عظمتوں کے باوجود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تواضع کا یہ عالم ہے کہ آپ سرور دے آج سانو کو سلام کرے بڑے ان میں کرتے یہ پتہ لگے چھکتے رکھوں تھوڑا جی پتہ لگے میری عزت کرے، میری بڑی تکریم کرے، آپ دی عزت پھوں پھاں بناون واسطے اصل اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہی چھوڑ بانے ہیں۔ اب اپنی عزت تو بنا رہے ہیں لیکن عزت اصل بنتی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ آپ یہ ایک بات سمجھ کے جائیں، آپ کسی کو سلام کرتے تھے تو اس وقت تک آپ چہرہ نہیں ہٹاتے تھے جب تک کہ اگلا بندہ ہٹا نہ لے، اس وقت تک حضور ان سے ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے جب تک کہ وہ آدمی نہ چھڑا لے۔ اور فرمایا کہ حضور جب ملا کرتے تھے بوجہ طلیق، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ ہے السلام علیکم، اس کا علیحدہ ثواب ہے، اور یہ مسافہ کرنے کا علیحدہ ساڑھے اکثر میں سے نیڈو انگلی ڈیسن باندھے ویسے رسم، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ مسافہ پورا ہے۔ ہمارے استاد مولانا مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسافے میں اصل یہ ہے کہ یہ رگ ہے، اس کو رگ محبت کہتے ہیں، کہ یہ رگ اس رگ سے ٹکرائے اور یہ صف الید بالید یہ ایسے ملے تو یہ مسافہ کہلاتا ہے۔ اور ہم معانقہ کرتے ہیں جس کو ہم گلے ملنا، معانقہ یہ عنق سے ہے،
یہ گردن سے گردن ٹکرانا. تو یہاں فرمایا کہ ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ ہمیں جب یہ ترمذی شریف میں پڑھا رہے تھے، استاد نے کہا عمیر ادھر آؤ. میں قریب گیا، استاد جی نے میرے ساتھ معانقہ کیا اور فرمایا بیٹا ادھر گردن سے گردن ٹکراؤ. یہ معانقہ ہوتا ہے، آنقہ یعانق معانقہ، یعنی ایک دوسرے سے گردن کا ٹکرانا یہ ہوتا ہے. اسا کہنے مرزو ڈھیڑ تو پر ہاتھ لا دے پر یہ معانقہ ہو رہا ہے. اس کا کیا ثواب ہوگا؟ اس سے کیا محبت پیدا ہوگی؟ مصافہ اور معانقہ یہ چیزیں ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. نمازہ پڑھوں مدرسے آباد کروں، قرآن مجید اپنے بچوں کو پڑھاؤں، خود ہی پڑھوں، اور جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت تے عمل کرو. دنیا چھوڑ ویسوں، دنیا یہ کہہ دے آتے نہیں رمنی، یہ پھوں پاک کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کہ اس آدمی کی عزت ہے کہ جس آدمی کا لباس سنت کے مطابق، جس کی گفتگو سنت کے مطابق، کھانا پینا سنت کے مطابق، معاملات کا سچا اور بات کا پکا جو آدمی ہوتا ہے وہ سچا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا ہے. کسی کا حق نہ کھائیں اور کسی کو تنگ نہ کریں. حضور جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے. قرآن مجید پڑھن پڑھاون والا خصوصی طور تے اندے نال اسا شفقت نال پیش آؤں. بھئی اے سارے بندے کوئی بھائی کرے نہ ودے، کوئی کے کرے نہ ودے، کوئی کے کرے نہ ودے. چلو ہکو بندہ تے ہے ساڈے چو جڑا قرآن دی خدمت کرے دا پی. ساڈے نال مسجد ہے اتنے میرے لئے شاگرد گیا، اتنے مولوی صاحب نے ایک بندہ آکے مولوی رک دیر علی بڑا مولوی بنا ودے. اچھا وہ میرے ساتھ جو لڑکا تھا آکے استاد جی مولوی باندھتے والی میں دڑکے جھلنے بولے. آپ پتہ نہیں باندھتے استاد جی مولوی، آپ نہیں حافظ شافظ بن دے. میں یار خیال کر کیا کہہ رہے تو قرآن مجید کا حافظ بننا ہے. تو پھر میں نے اس آدمی کو بلایا، میں نے کہا دیکھو آپ کی وجہ سے یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میں حافظ قرآن نہیں بنتی، یہ گناہ تجھ پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مولوی کی عزت نہیں کرتے. مولوی کی عزت اصل نہیں، قرآن کی عزت، حدیث کی عزت کہ اس کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے، اس کی عزت عظمت کریں گے. اللہ رب العزت ہماری دنیا کے اندر بھی آخرت بھی بنا دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.